اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتے ہوئے دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتا ہے، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک ہے، جو تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے سکتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں پر کن بھی تو کہہ سکتا ہے۔ وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ خود راضی ہوتا ہے۔ وہ بس تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تاخیر کرتا ہے۔ وہ جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، کیا اس کے لیے کچھ مشکل ہے تمہاری ایک خواہش کو پورا کرنا؟ کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری خواہشات تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنا کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشانی ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ خوب روتا ہے، زار و خطار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی بہت روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ جب انسان کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ساری رشتوں کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی۔ دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل ہی جاتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ کچھ لوگ اسی لیے بھی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نصیب تو لکھا جا چکا ہے، تو ہوگا وہی جو نصیب میں ہوگا۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ دعا مقدر تو کیا نصیب کے لکھے کو بھی ٹال سکتی ہے۔ ہاں نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن یقین مانو دعا نصیب کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ دعا تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، دعا تو دو بچھڑے ہواؤں کو ملا سکتی ہے، دعا تو تمہاری آزمائش کا وقت ختم کر سکتی ہے، دعا تو تمہاری تکلیف اور پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل کر رکھ دیتی ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے۔ آگے کیا ہونا ہے، کیسا ہوگا، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارا تو صرف اندازہ ہوتا ہے زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو کل کو لے کر کیوں پریشان ہو، کیوں یہ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو ہیں جو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے۔ جیسا تو چاہتا ہے میرے اللہ، اسی میں راضی ہوں۔ جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے میں اس میں بہت خوش ہوں۔
میں وعدہ تو نہیں کر سکتی یا اللہ، لیکن میں کوشش کروں گی۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے، اسی لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی رہوں گی اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آ جاتا ہے، رو لوں گی، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گی، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گی۔